بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گزری ہوئے حدیث میں بتایا گیا کہ فلاں فلاں نمازوں میں فلاں فلاں صورتیں پڑھتے تھے۔ فصل ثانی میں اس کی مزید توضیح ہے۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح صلاته بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرأت شروع کر دیتے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث لیس اسنادہ بذاک، لیس اسنادہ بذاک کا کیا معنی ہے کہ سند اس کی قوی نہیں۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کو سنا یہ کلمات پڑھ لی، قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین مد بها صوتہ، آواز کھینچ کر کہا یہ آمین۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و الدارمی و ابن ماجہ۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کس کا کہ آمین میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آواز ذرا کھینچتے تھے۔ کیا مطلب ہے کھینچنے کا کہ آمین کو یہاں پر جو شروع میں الف مد ہے نا یہ پڑھتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ آمین یا یہ پڑھتے تھے، کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الف جو شروع میں ہے نا اس کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھتے تھے۔ یہاں پر مسئلہ ہے مسئلہ تأمین، امام جو تأمین کہتا ہے نا اس کا کیا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی احمد کے نزدیک امام کے لیے کہ نبی مسنون نے یہاں پر خود آیا ہے نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھینچ کر آمین کہتے تھے۔ امام مالک صاحب وہی کہتے ہیں کہ آمین نہ کہے۔ جمہور حضرات اس مذکور حدیث سے استدلال کر دے مسئلہ سا، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث اس میں آیا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو اس سے تقسیم کا پتہ چلتا ہے، کیا معنی کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھے، تم کیا پڑھو آمین پڑھو، اور تقسیم جو ہے نا شرکت کے خلاف منافی چیز ہے۔ جواب میں ہم یہ کہیں گے نا کہ اس حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ امام نہ پڑھے، امام سے ساکت ہے، اور مذکور حدیث ناطق ہے، ناطق حدیث ساکت سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فإن الامام یقولها کی زیادتی بھی احادیث میں ہے۔ یہ حدیث مذکورہ کیا ہے، ذرا اس میں تخفیف ہے، مختصر ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آمین بلند آواز سے پڑھنے جہرن یا اخفا بہتر ہے۔ ہمارے احناف کی نزدیک اور مالکیہ حضرات کی نزدیک امام اور مقتدی دونوں کے لیے آمین کا سرن پڑھنا افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد سے کے نزدیک جہری نمازوں میں جہرن پڑھنا بہتر ہے اور سری میں سرن، لیکن یہ مسئلہ بھی کیا ہے، افضلیت کا ہے، جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے۔ تو حضرات کے لیے کیا ہے دلائل، ہر کسی کی کیا ہے اپنے دلائل، آگے آ بھی رہے دیکھے۔ کہہ رہے وعن ابی زہیر النمیری قول خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، یہ حضرت سے ابو زہیر روایت کرتے ایک رات ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، باتینا علی رجل قد الح فی المسألہ، ایک آدمی کے پاس سے ہم گزرے آئے تو وہ کیا کر رہے تھے، سوال میں مبالغہ کر رہے تھے۔ الحاح فی المسئلہ کا کیا معنی ہے، مبالغہ فی السؤال، یعنی اللہ سے اصرار و الحاح کرنا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجبا، اس شخص نے اس دعا کو کیا کر دیا، واجب کر دیا۔ واجب کرنے کا کیا معنی، یعنی اس کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اوجبا کا کیا معنی ہے، اس نے اپنے لیے جنت واجب کر دی، ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے جنت واجب ہوئی۔ ہاں یہ شرط ان ختمہ، اگر یہ کیا کر دے اس پر مہر لگا دے، ختم مہر لگانے کو بھی کہتے ہیں نا، ان اس دعا کے آخر میں کچھ ایسا پڑھ لے۔ فقال رجل من القوم بأي شيء يختم، کس طرح مہر لگائے اور کیسے یہ دعا پکی کر دے، قال فرمائے بآمین، آمین بھی تو کہہ دینا۔ رواہ ابو داود۔ ہمارے لوگوں کی عادت یہ کیا کرتے، دعا کرتے اللہ مجھے جنت دے، اللہ مجھے اللہ رزق دے،
آمین آمین آخر میں نہیں کہتے، آمین آمین بھی ساتھ کہہ دے، ہر دعا کے بعد آمین کہہ دے۔ مثلا ایک آدمی دعا کر رہے اللہ میری بیماری دور کر دے، آمین۔ یا اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، آمین۔ تو آمین کیا ہے؟ ایک مہر کی طرح ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب بسورة الاعراف فرقها في رکعتین، رواہ النسائی۔ کیا آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف آدھی آدھی کر کے 2 رکعتوں میں پڑھ لی۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال، عقبہ سے کہتے كنت اقود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقته في السفر، آپ علیہ السلام کی اونٹنی سفر میں کھینچ رہا تھا نا، نکیل پکڑ کی۔ فقال لی، مجھ سے کہا، یا عقبہ الا اعلمک خیر سورتین قرئتا، کہ میں آپ کو ایسی بہترین صورتیں نہ بتاؤں جو پڑھی جاتی ہے؟ فعلمنی، تو مجھے سکھایا کہ یہ صورتیں ہیں، یہ پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ قال کہتی فلم یرنی سررت بہما جدا، جب یہ باتیں بتا کے نا اسے لگا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوا۔ فلما نزل صلاة الصبح، تو صبح کی نماز کے لیے جب سواری سے اترے نا، صلی بہما صلاة الصبح للناس، لوگوں کو ان 2 صورتوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھائی۔ فلما فرغ التفت الیہ، جب فارغ ہوئی میری طرف متوجہ ہو کر کہا، فقال یا عقبہ کیف رأیت، کیسے لگا آپ کو؟ کیا معنی؟ ان آپ کو تو اس سے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے، اہم صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں کوئی کیا کرے گا، صبح شام ایک مرتبہ بھی پڑھ لے گا نا، زیادہ نہ، تب بھی کیا ہوگا، ہر فتنے بلا شر وغیرہ جادو سب چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعہ، یوم الخمیس جمعرات کو مغرب کی نماز میں آپ علیہ السلام یہ صورتیں پڑھ دیتے، قل یا ایہا الکافرون الی آخرہ، وقل هو اللہ احد۔ رواہ فی شرح السنہ، شرح السنہ میں بھی ہے۔ ورواہ ابن ماجہ عن ابن عمر، ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت نقل کی، الا انہ لم یذکر لیلۃ الجمعہ، وہاں پر لیلۃ الجمعہ کا لفظ نہیں، صرف مغرب کی بات ہے۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ سے کہتے ما افسی ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل صلاة الفجر، کہ مجھے یاد نہیں کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعت میں اور صبح کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں نا، یعنی مغرب کی سنت اور صبح کی سنت میں صورتیں پڑھ دیتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ یہ معنی نہیں کہ ما افسی میں شمار نہیں کر سکتا، یعنی میں شمار نہیں کر سکتا نا، زیادہ پڑھتے تھے، اکثر پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام بکثرت صبح کی سنت اور مغرب کی سنت میں یہ صورتیں پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور وقل هو اللہ احد۔ رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ الا انہ لم یذکر بعد المغرب۔ وعن سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار سے عظیم تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، نبی ہریرہ قال ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان، کہ میں نے جس شخص کی پیچھے بھی نماز پڑھی ہے نا، اس جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس کی نماز آپ علیہ السلام کی نماز سے بہت زیادہ مشابہ تھی، فلان فلان شخص سے۔ قول سلیمان نے کہا کہ صلیت خلف، پھر میں نے اس کی پیچھے نماز پڑھی، فکان یطیل الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے تھے، من الظہر، ظہر کی، ویخفف الاخرین، اور آخری ذرا ہلکی پڑھتے تھے، ویخفف العصر، اس طرح عصر کی نماز میں تخفیف کرتے تھے، یعنی طویل قرات نہیں کرتے ہوئے، ویقرأ فی المغرب بقصار المفصل، مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے تھے، یعنی مختصر صورتیں جو نا، ویقرأ فی العشاء بوسط المفصل، اور عشاء کی نماز میں، عصر کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے تھے، سورہ بروج سے کہاں تک کہ لم یکن الذین کفروا تک، ویقرأ فی الصبح بطوال المفصل یا بطوال المفصل، اور صبح کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے تھے، لمبی صورتیں۔ رواہ النسائی ورواہ ابن ماجہ الا ویخفف العصر، ابن ماجہ میں یخفف العصر تک الفاظ ہے۔ یہ سنت طریقے اسی طریقے سے کیا کر دے، مفصلات کو پڑھے۔ وعن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر، عبادت سے کہتے ہیں فجر کی نماز میں ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، فقرأ، تو جب قرات کرنے لگی، فثقلت علیہ القراءة،
تو آپ علیہ السلام کے لیے قرات کرنا ذرا گرا ہوا، مشکل لگی، نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ فلما فرغ، جب فارغ ہوئی، قول کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لگ رہے تم لوگ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہو۔ قلنا، ہم نے کہا نعم، آئے صحیح ہے یا رسول اللہ۔ قال فرمائے لا تقل الا بفاتحة الکتاب، ہاں صرف فاتحہ کتاب پڑھو، یعنی الحمد شریف، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ اس سے دیگر حضرت کیا کرتے، شوافی اگر استدلال کرتے کہ واجب ہے، فرض ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی معناه۔ وفي رواية لأبي داود قال وأنا أقول، اور میں کہہ رہا تھا آپ علیہ السلام کہتے کہ ما لي ينازعني القرآن، کیوں مجھے خلجان ہو رہے پڑھنے میں۔ فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت، جب میں جہرن قرات کروں نا، کوئی بھی چیز نہیں پڑھنا، الا بأم القرآن۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه، ابو ہریرہ سے کہتے ایک مرتبہ علیہ السلام نے ایک نماز میں، یعنی جہری نماز میں جہرن قرات کی تھی، جب نماز سے فارغ ہو گئے، قول کہا، فقال پوچھا هل قرأ معي احد منكم آنفا، کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرات کی تھی یا نہیں؟ فقال رجل نعم یا رسول اللہ، شخص نے کہا ہاں اسے کیا تھا۔ قال فرمائے کہ انی اقول، میں کہہ رہا تھا، یعنی لگ رہا تھا کہ مالی انازع القرآن، کیوں مجھ سے چینا جھپٹی ہو رہی قرآن کے پڑھنے میں، کیا معنی، یعنی تنازع ہو رہے میرے ساتھ، تنازع کیوں نہ خلجان ہو رہے پڑھنے میں، گنجلک ہو رہی۔ قول فرمایا، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ اس بات کے بعد، جب آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی نا، تو اس کے بعد لوگ آپ علیہ السلام کی پیچھے جہری نمازوں میں قرات کرنا چھوڑ گئے، تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس طرح پھر سری میں فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه بالقراءة، جن جن نمازوں میں آپ علیہ السلام جہری قرات کرتے تھے نا، لوگوں نے الحمد شریف پڑھنا چھوڑ دیا، من الصلوات، نماز میں، حين سمعوا ذلك، جب انہوں نے یہ بات سنی، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے کہ ما لی انازع القرآن، کیوں مجھے قرآن پڑھنے میں مشکل ہو رہی۔ رواہ مالک و احمد و ابو داؤد الترمذی والنسائی و رواہ ابن ماجہ نحوہ۔ وعن ابن عمر البياضي قال، وعن ابن عمر والبياضي قال، ابن عمر اور بیاضی سے آپ دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، ان المصلی یناجی ربہ، نمازی یعنی نمازی جو نا شخص، یہ اللہ سے گویا سرگوشی مناجات کر رہا ہوتا ہے، فلینظر ما یناجیہ بہ، تو خوب دیکھ کر یہ اندازہ لگائے نا کہ وہ کس چیز کی ذریعے اللہ سے مناجات کر رہے، کیا کیا پڑھ رہے وغیرہ، اور کون سی چیز ہے جس سے زیادہ قربت اللہ سے حاصل ہو۔ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ، اور تم میں سے بعض پر جہرن کرنا پڑے، کیا معنی، یعنی ایسا نہ پڑے کہ اس سے دوسرے کو قرآن پڑھنے میں کیا ہو، مشکل ہو، معنی امام کی پیچھے بھی نہ پڑے۔ رواہ احمد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انما جعل الامام، امام تو اس لیے آگے بنایا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے لیؤتم بہ، کہ اس کا اقتداء کیا جائے، اس کے پیچھے آدمی کیا کر لے، نماز پڑھ لے۔ فَإِذَا كَبَّرَ تکبیر کرے، فَكَبِّرُ، تم بھی کہ وَإِذَا قَرَأَ، جب قرات کرے، فَانصِتُوا، خاموش رہو، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ قرات خلف الامام ممنوع ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ وعن عبد الله بن ابی اوفى قال، یہ حضرت سے کہتے ہیں، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے صاحب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، فقال انی لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا، مجھے قرآن کریم کی کسی بھی صورت کا یاد کرنا مشکل ہے، یاد کرنا، حفظ کرنا وغیرہ، فعلمنی ما یجزئنی، کچھ ایسا سکھائے جو میرے لیے پڑھنا کافی ہو اور قرات کے قائم مقام ہو۔ قال، کہا، قل سبحان اللہ، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ یہ اذکار وغیرہ پڑھ لینا، صورت کی جگہ کا یہ مقام ہوگی۔ قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قال یا رسول اللہ ھذا للہ، چلو یہ کلمات پڑھنے تو اللہ کے لیے، اللہ کس کی فاقی، اللہ کی فاقی تقدیس کا بیان ہے۔ فماذا لی، مجھے کیا ملے گا جواب میں، اور مجھے بدلے میں کیا ملے گا، اور میں کیا کہوں۔ قول، کہا کہ تم یہ دعا پڑھو اپنے لیے، قل اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ فقال، پھر اگر ہاکذا بیدیہ، کہ ہاتھ بھی کیا کر لے، کھینچ کر مانگے، وقبضہما، اور پھر کہ فقال ہاکذا کا کیا معنی ہے، یعنی ہاتھوں سے اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، کہنے کے معنی میں نہیں، وقبضہما، پھر ہاتھوں کو سمیٹ لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا، اما ہذه، جو شخص نے اس نے جو دعا وغیرہ مانگی، فقد ملأ یدیہ من الخیر، اس نے خیر سے اپنے دامن ہاتھوں کو بھر دیا۔ رواہ ابو داؤد وانتہى روایۃ النسائی، نقول الا باللہ،
صحیح قرأت میں الا باللہ تک الفاظ ہے صرف، آگے الفاظ نہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی سورج جب پڑھتے نا قول یہ بھی کہتے تھے سبحان ربی الاعلی، ایسا پڑھنا کیا ہے درست ہے، فرض نماز میں بھی کر سکتے آدمی، نوافل میں بھی کر سکتے۔ بعض قرآنی کلمات ہیں نا آخر میں ان کے بالا وغیرہ پڑھنا، اشہد پڑھنا وغیرہ ثابت ہے، اور ملکی وغیرہ کیا کرتے ہیں نوافل وغیرہ پر محمول کرتے ہیں۔ ہمارے احناف کی نزدیک صرف نوافل میں ہے کہ نوافل وغیرہ میں یہ کلمات کسی تھے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جیسے آتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین کی خدا رہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ منکم بالتین والزیتون، جو تم میں سے کوئی سورہ تین کی سورہ تین والزیتون سورہ جو ہے نا اگر اس کی کوئی کیا کرے قرأت تلاوت کرے نماز میں فانتہا الی یہاں تک پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین فلیقل نے کہتے بھلا کیوں نہیں، اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں نوافل۔ ومن قرأ، اور کوئی یہ صورت پڑھ لی الا اقسم بیوم القیامہ فانتہا پھر تک پہنچ جائے الی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے، تو پھر یہ کلمات کی فلیقل، پھر کیا کہتے جب یہاں تک الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى بلا کیوں نہیں۔ ومن قرأ، جب کوئی سورہ مرسلات پڑھے نا کہ والمرسلات عرفا فبلغ یہاں تک پہنچ جائے، فبأي حدیث بعده یؤمنون، پھر قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر ایمان لائیں گے، تو یہ کہتے فلیقل، کیا کہتے آمنا باللہ، رواہ ابو داؤد الترمذی لقوله وانا على ذلك من الشاهدين۔ وعن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من اولها الى اخرها، من اولها الى اخرها۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ان کو سورہ رحمان سنائی اول سے آخر تک، فسکتوا، وہ خاموش ہو کر سن رہے تھے توجہ سے، فقول، پھر آگے فرمائے کہ لقد قرأتها على الجن لیلۃ الجن، جس رات آپ علیہ السلام جنات کے پاس گئے تھے نا تو فرمایا کہ یہ صورت میں نے ان کو بھی سنائی تھی، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِّنْكُمْ، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قوله، جب میں اس آیت پر پہنچ جاتا نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قولوا، تو کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، یا اللہ ہم کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، وہ یہ جواب کیا کرتے تھے، یعنی یہ کلمات کہتے تھے اس آیت کے بعد، تمہیں بھی ایسا کہنا چاہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ الفصل الثالث عن معاذ بن عبد الله الجهني قال کہتے ان رجل من جوہینہ قبیلے کے ایک شخص نے اخبر، اس کو خبر دی تھی کہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا، اور آپ علیہ السلام کی صورت صبح کی نماز میں پڑھتے، قرأ فی الصبح اذا زلزلت الارض فی الرکعتین کلتیہما، دونوں رکعت میں، فلا ادری، کہ کہہ رہے معاذ سے کہ مجھے معلوم نہیں، انسیا، کہ وہ یا وہ حضرت صحابی کہتے ہیں جو جس نے سنا تھا کہ انسیا ام قرأ ذلك عمدا، کہ آپ علیہ السلام بھول گئے تھے دونوں میں صورت پڑھی تھی یا ارادتاً ایسا کر رہے تھے۔ رواہ ابو داود، اس میں کوئی بات نہیں، ناسیان ہو تو بھی کیا کر سکتے، ایک شخص ایک صورت کو دونوں میں پڑھ سکتے، یہ مراد ہے کہ آدھی آدھی صورت پڑھی تھی، یا کیا کرنا تکرار کرنا، یہ بھی کیا ہے درست ہے۔ آگے کہتے ہیں وعن عروۃ رضی اللہ عنہ قال ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ صلی صبح کی نماز ابو بکر صاحب نے پڑھائی، فقرأ فیہا، اس میں یہ صورتیں پڑھی بھی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ، فی رکعتین کلتیہما، دونوں رکعتوں میں پڑھ لینی آدھی آدھی۔ رواہ مالک۔ وعن الفرافصہ بن عمر الحنفی، یہ لفظ فرافصہ ہے، قالوا کہتے کہ ما خص سورة یوسف الا من قراءة عثمان بن عفان ایاها فی الصبح من کثرة ما کان یرددها، فرافصہ سے کہتے سورہ یوسف جو مجھے یاد ہوئی صرف اس وجہ سے کہ حضرت عثمانیانی صاحب صبح کی نماز میں بکثرت پڑھتے تھے، تو بار بار جب کسی چیز کو آدمی سن لینا تو وہ یاد ہو جاتی ہے، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب۔ رواہ مالک۔ وعن عامر بن ربیعہ قال کہتے صلینا وراء عمر بن الخطاب الصبح، صبح کی نماز ابو عمر سے کے پیچھے پڑھ رہے تھے، فقرأ فیہما،
تو دونوں رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھی بھی، سورۃ یوسف، سورہ یوسف، اور اس طرح سے پوری بعض مراد ہے، اور سورۃ الحج اور سورہ قراءۃ بطیئۃ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ قیل لو، کسی نے سکھا اذ لقد کان یقوم حین یطلع الفجر، کسی نے سکھا کہ اگر اتنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے تو اس سے تو یہ لگتا ہے نا کہ طلوع فجر کی فوراً وہ کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے۔ قول فرمایا جلا ایسے ہی ہے کہ جب صبح ہو جاتی نا، طلوع فجر ہو جاتی، اس کے بعد حضرت سے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ رواہ مالک۔ وعن عمرو بن شعیبہ نبی عن جدہ قال ما من المفصل سورة صغیرہ ولا کبیرہ، مفصل صورتوں میں سے چاہے بڑی صورت ہو یا چھوٹی، الا قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم بها الناس فی الصلاة المکتوبہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرض نماز میں جو امامت کی ہے نا، میں نے اس سے ہر بڑی چھوٹی صورت سنی ہے، یعنی ہر طرح کی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ رواہ مالک۔ وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة المغرب، مغرب کی نماز میں آپ علیہ السلام نے صورت پڑھی بھی حامیم الدخان۔ رواہ النسائی مرسلا۔